بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم علم الصیغہ کا آغاز کریں گے، علم الصیغہ کی کتاب کو پڑھیں گے۔ علم الصیغہ کے مصنف حضرت مولانا مفتی عنایت احمد صاحب ہیں۔ انہوں نے کتاب جو ہے فارسی کے اندر لکھی تھی، اس کے بعد جو ہے حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں۔ اسی کتاب کو ہم پڑھیں گے، اس کے حوالے سے جانیں گے کہ یہ کیا کتاب ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دعا کا آغاز کر لیتے ہیں، سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم الہمنا رشدنا وقنا شر انفسنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یا فتاح یا فتاح یا فتاح، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی اہم باتیں ہیں۔ اسٹارٹنگ میں ہے کہ اما بعد، فہم القرآن کے لیے علوم عربیت کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، ٹھیک ہے۔ فہم القرآن یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے علوم عربیہ کی جو حیثیت ہے وہ ریڑھ کی ہڈی، جیسے بیک بون ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ ہمیں سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، علوم عربیہ کو سمجھنے کے لیے جو ہے عربی یعنی صرف کی ضرورت ہے۔ ان علوم میں مہارت کے بغیر فہم القرآن کا دعویٰ مضحکہ ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ لیکن متأخرین کی تصانیف میں دو کتابیں بے نظیر ہیں، صرف میر اور علم الصیغہ، یعنی دو اہم کتابوں کے نام بتا دیے، دو اہم کتابیں ہیں صرف میر اور علم الصیغہ، یہ ممتاز کتابیں ہیں۔ صرف میر کا فخر خراساں کے ایک محقق ذکی میر سید شریف جرجانی کو حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فخر خراساں بتا رہے ہیں کہ ان کو حاصل ہے۔ اس کے بعد قوانین زرادی اور دستور المبتدی، تصریف زنجانی، شافیہ ابن حاجب وغیرہ فارسی عربی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کتاب متحدہ ہندوستان کے درس نظامی کی اہم درسی کتابیں تھیں اور نصاب میں داخل تھیں، ٹھیک ہے۔ کہ یہ کچھ کتابوں کے نام بتا دیے کہ یہ اہم کتابیں ہیں اور درس نظامی میں شامل ہیں، ان کے مقابلے اور کوئی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد پیش لفظ میں تھوڑی بات ہے کہ عربی زبان کی ایک حیثیت تو وہی ہے جو عام زبان کی ہوتی ہے، یعنی عربی زبان کی ایک اگر پوائنٹ آف ویو سے، ایک نظریے سے دیکھا جائے تو عربی زبان کی وہی اہمیت ہے جو دوسری زبانوں کی ہوتی ہیں، یعنی کہ کمیونیکیشن کے کام آتی ہے۔ ایک جگہ سے دوسرے جگہ کے لوگ جب آپس میں بات کرنا چاہیں تو وہ زبان کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ کسی خطۂ زمین میں بولی جاتی ہے اور اس خطے والوں کے افہام و تفہیم اور اپنی ضروریات کے بیان کا ذریعہ ہے۔ وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ افہام و تفہیم یعنی سمجھنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ عربی زبان بھی حجاز، عراق، شام، مصر، الجزائر وغیرہ اسلامی ممالک کی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ عربی زبان جو ہے ان تمام اسلامی ممالک کی زبان ہے، یہ بتا دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس کچھ علم اشتقاق کی تعریف وغیرہ ہے اور علم صرف کی تعریف ہے، اسی کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس علم اشتقاق کی سب سے پہلے تعریف ہے کہ علم اشتقاق کیا چیز ہے۔ دیکھیں ہم نے علم صرف یعنی خاصہ اول میں صرف علم صرف پڑھی تھی، حالانکہ علم صرف اور علم اشتقاق دونوں جو ہیں علم یعنی دونوں چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو جو ہے بعض اوقات یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ دونوں ایک ہی علم کا نام ہے کیونکہ ان کی آپس میں مماثلت بہت زیادہ ہے، لیکن مماثلت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں علم ایک ہی علم ہے، بلکہ ان میں فرق ہے اور ان دونوں کے الگ الگ نام ہیں اور ان دونوں کا الگ الگ موضوع اور تعریف بھی ان دونوں کی الگ الگ ہے۔ تو علم اشتقاق کی تعریف یہ ہے کہ ہوا علم بتحویل الاصل الواحد الی امثلۃ مختلفۃ لمعان مقصودۃ، ٹھیک ہے۔
تحویل پھیرنا، متغیر کرنا، الاصل الواحد یعنی وہ لفظ جو دوسرے کلمات و مشتقات کا مادہ یعنی مشتق منہ ہو، پھر بصریین کے نزدیک وہ اصل یعنی مشتق منہ مصدر ہے، اور کوفیین کے نزدیک فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب۔ یہاں المصدر یا الفعل الماضی کی بجائے لفظ اصل اسی واسطے لائے ہیں کہ تعریف دونوں مذہبوں کے مطابق صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو علم اشتقاق کی تعریف بتائی کہ ہوا علم، یہ علم ہے بتحویل الاصل الواحدی یعنی جس کے ذریعے سے اصل واحد کی تحویل کی جاتی ہے، اصل واحد کو متغیر کیا جاتا ہے، پھیرا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں یہاں پہ تحویل کے معنی لکھے ہوئے ہیں کہ متغیر کرنا اور پھیرنا، ٹھیک ہے۔ پھیرنا اور متغیر کرنا تحویل کے معنی لکھے ہیں، یعنی وہ علم ہے جس میں اصل واحد کو تحویل کیا جاتا ہے یا پھیرا جاتا ہے، متغیر کیا جاتا ہے الی امثلۃ مختلفۃ، مختلف مثالوں میں، مختلف مثالوں کی طرف پھیرا جاتا ہے، لمعان مقصودۃ، معنی مقصودہ حاصل کرنے کے لیے، صحیح۔ تو اس میں اختلاف ہے، دو اختلافات ہیں۔ دیکھیں ہم جو کسی بھی مشتق کو، اس میں مشتق یعنی کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل وغیرہ کو دو جو ہے ان کے مشتق منہ مانے جاتے ہیں، یعنی ان کی اصل دو الفاظ کو مانی جاتی ہے۔ بصریین کا نظریہ یہ ہے کہ یہ تمام الفاظ جو ہیں مصدر سے بنے، یہ تمام الفاظ مصدر سے بنے، یعنی اگر ضربہ کی تمام مشتقات کو دیکھا جائے، جیسے ضاربٌ، مضروبٌ، اضربُ وغیرہ کو دیکھا جائے، یعنی اس میں مشتقات کو دیکھا جائے، تو بصریین کا کہنا ہے کہ یہ ضاربٌ، مضروبٌ، اضربُ وغیرہ جو ہیں یہ مصدر سے بنے، یعنی الضرب سے بنے، ٹھیک ہے۔ اور کوفیین کا کہنا یہ ہے کہ یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب یعنی ضربہ سے بنے، یعنی ضاربٌ، مضروبٌ، اضربُ وغیرہ ضربہ سے بنے، ٹھیک ہے۔ دونوں کا اختلاف سمجھ آ گیا۔ اسی وجہ سے یہاں پر تعریف میں جو ہے المصدر یا الفعل الماضی کی لانے کی بجائے کیا لے کر آئے الاصل، الاصل یعنی الاصل میں دونوں چیزیں شامل ہو گئی۔ تعریف اسی لیے یعنی الاصل اسی لیے لائے کہ تعریف دونوں مذہبوں کے مطابق صحیح ہو جائے۔ اگر صرف المصدر لاتے تو بصریین کی تو بات پوری ہو جاتی، لیکن کوفیین کی بات پوری نہ ہوتی، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کی یعنی مشتق کی اصل جو ہوتی ہے وہ مصدر ہوتی ہے، یعنی فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم الفعل الماضی کہتے ہیں تو وہ جو ہے بصریین کے مذہب کے خلاف ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہم الاصل لے کر آئے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد امثلہ، مثالن کی جمع ہے۔ امثلہ مثالن کی جمع ہے، یہاں اصل واحد کی فروع مراد ہے، یعنی ماضی، مضارع، امر، نہی، نفی، جہد، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل کے صیغے، ٹھیک ہے۔ امثلہ مثال کی جمع ہے، اور یہاں پر کیا مراد ہے؟ اصل واحد سے جتنی بھی فروع نکلیں گی، یعنی جتنی بھی اس کی مثالیں نکلیں گی وہ تمام مراد ہیں۔ جیسے کسی بھی ضربہ سے یا الضرب سے آپ سوچیں، اصل واحد سے یعنی کہ تو بہت سارے صیغے نکلتے ہیں، ضربہ، یضرب، نفی، جہد، لم یضرب، لن یضربا، ٹھیک ہے، اضرب، ضارب، مضروب، یہ تمام بحثیں نکلتی ہیں۔ تو یہ تمام بحثیں کیا کہلا رہی ہیں؟ جو ہے یہ امثلہ کہلا رہی ہیں، مثال کہلا رہی ہیں اس ایک لفظ کی، اس اصل واحد کی، ٹھیک ہے۔ اور فروع کو امثلہ سے اس لیے تعبیر کیا کہ ایک اصل کی تمام فروع میں حروف اصلیہ مشترک ہونے کے اعتبار سے ان میں تماثل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فروع کو، ان مثالوں کو امثلہ سے اس لیے تعبیر کر لیں، یعنی ان قسموں کو امثلہ سے اس لیے تعبیر کر لیں کہ تمام جو فروع ہیں ان میں حروف اصلیہ کے اعتبار سے آپس میں تماثل پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر ضاربن کو بھی لے لیں آپ، ضاربن، ٹھیک ہے، ضاربن کو دیکھ لیں اور مضروبن کو دیکھ لیں، یہ دو الگ الگ مثالیں ہیں، یعنی یہ دونوں فروع ہیں۔ اب ان کو امثلہ سے اس لیے تعبیر کیا کہ دیکھیں اس میں بھی ضاد ہے، اس میں بھی ضاد ہے، اس میں بھی را ہے، اس میں بھی را ہے، با اس میں بھی ہے، با اس میں بھی ہے، یعنی کہ جتنے بھی مشتقات ہیں ان کے آپس میں ریزیمبلنس کی وجہ سے، ان کے آپس میں تماثل کی وجہ سے ان کو جو ہے امثلہ مثال قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تماثل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مختلفۃ، یعنی اب ہم نے یہ کہا نا ہوا علم بتحویل الاصل الواحد الی امثلۃ مختلفۃ، پہلے ہم نے کہا امثلہ یعنی فروع میں تماثل پایا جاتا ہے کس اعتبار سے کہ حرف اصلیہ ان کے اعتبار ایک جیسے ہیں۔ اب مختلفہ بھی کہہ دیا، امثلہ کہا ایک جیسے، پھر کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ بھی ہیں، یعنی الگ الگ سے مختلفہ سے کیا مراد ہے؟ مختلف جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں مختلف یعنی جدا، اختلاف ہونا، ٹھیک ہے۔ مختلفۃ یعنی وہ فروع اگرچہ مادے کے اعتبار سے متماثل ہوتی ہیں لیکن صورت اور معنی کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً ضاربن اور مضروبن کے یہ دونوں ضربہ میں تو متماثل ہیں لیکن صورت اور معنی میں مختلف ہیں کہ اول بروزن فاعلن اور ثانی بروزن مفعولن ہیں، اور معنی بھی دونوں کے مختلف ہیں۔
ٹھیک ہے، اگرچہ ہم نے ان سب کو کہا تھا امثلہ کہا تھا ہم نے کیونکہ ایک آپس میں ان کے کیا تھا حرف اصلیہ کے اعتبار سے تماثل پایا جاتا تھا، لیکن ہم نے مختلفہ اس لیے کہا کہ اگرچہ ضاربن اور مضروبن کے حرف اصلی یعنی ضاد را با دونوں میں موجود ہیں، لیکن ان میں ڈفرینس بھی ہے، ان میں مختلفیت بھی ہے۔ کس اعتبار سے مختلفیت ہے کہ جیسے اگر ضاربن اور مضروبن کو دیکھا جائے تو ضاربن جو ہے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مضروبن اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ حالانکہ دونوں ذات رابع میں متماثل ہیں، لیکن ایک اس میں فاعل کا ایک بروزن فاعلن ہے، ایک بروزن مفعولن ہے، اور دونوں کے معنی بھی تبدیل ہیں، یعنی ضاربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو دونوں کے معنوں میں تبدیلی آ گئی، سمجھ آ گیا ہو گیا یہاں تک۔ لمعان مقصودۃ جار و مجرور تعویل کے متعلق ہے، یعنی تعویل امثلہ مختلفہ کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ ان معنی پر دلالت ہو سکے جو ان امثلہ یعنی صیغوں سے مقصود ہیں۔ مثلاً ضرب سے ضاربن اس لیے بنایا گیا ہے کہ ضاربن کے معنی مقصود یعنی فاعلیت پر دلالت ہو سکے، اور مضروبن اس لیے بنایا گیا ہے کہ مضروبن کے معنی مقصود یعنی مفعولیت پر دلالت ہو سکے۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ تحویل کیوں کی گئی، یعنی پھیرا کیوں کیا گیا، اصل واحد کو کیوں پھیرا گیا مختلف مثالوں کی طرف، اس لیے پھیرا گیا کہ ان معنی مقصود پر دلالت ہو سکے جو ان امثلہ یعنی صیغوں سے مقصود ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ ضاربن نکالا گیا تو کسی مقصد کے تحت نکالا گیا، مضروبن نکالا گیا تو کسی مقصد کے تحت نکالا گیا، اضرب نکالا گیا تو کسی مقصد کے تحت نکالا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ضربہ سے ضاربن اس لیے بنایا کہ ضاربن کے معنی مقصود پر یعنی فاعلیت پر دلالت ہو سکے۔ اب ظاہر ہے کہ ضربہ سے ہم کام تو نہیں چلا سکتے تھے کہ ضربہ تو ایک فعل تھا۔ ٹھیک ہے، ضربہ ایک فعل تھا، اب ظاہر ہے کہ فعل کو کرنے والا بھی کوئی انسان موجود ہوتا ہے، تو ہم نے اس فاعلیت پر دلالت کرنے کے لیے ایک صیغہ چاہیے تھا، یعنی جو بتائے کہ کام کرنے والا کوئی بندہ ہے، تو فاعلیت پر دلالت کرنے والا ایک وزن ہم نے بنایا فاعلن، جس پر رکھ کر ہم نے دیکھا کہ ضاربن اس میں فاعل کا صیغہ، یعنی تحویل جو ہم تحویل کرتے ہیں، پھیرتے ہیں اصل واحد کو یعنی ضربہ کو پھیرتے ہیں یا الضرب کو پھیرتے ہیں مختلف مثالوں کی طرف، اس لیے تاکہ ان کے معنی مقصود پر دلالت ہو سکے، کیونکہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے فاعلیت پر دلالت کرنے والے کسی صیغے کی بھی، اور مفعولیت پر یعنی مفعولیت پر دلالت کرنے والے کسی صیغے کی۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہم لمعان مقصودۃ کی یہ تشریح ہے، اور ہم اسی وجہ سے تعویل کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ معنی مقصودہ سے مراد وہ معنی ہیں جن کے لیے وہ مختلف صیغے وضع ہوئے ہیں، مثلا ماضویت، مضارعیت، فاعلیت، مفعولیت، ظرفیت، اہلیت، تفضیل، امر نہیں وغیرہ۔ ٹھیک ہے، معنی مقصود کیا ہیں، وہ مختلف صیغے ہیں جن کی وجہ سے یہ الفاظ وضع کیے گئے ہیں، یعنی نکالے گئے ہیں۔ ان نکالنے کا کوئی مقصد ہے، یعنی فاعلن کا وزن نکالنے کا کوئی مقصد ہے، مفعولن کا وزن نکالنے کا کوئی مقصد ہے، افعلوا کا یعنی اس میں تفضیل کا وزن نکالنے کا کوئی مقصد ہے، تاکہ دلالت ہو سکے ماضویت پر، یعنی ماضویت پر کب دلالت ہوگی، جب فعلہ کا وزن ہوگا، مضارعیت پر دلالت ہوگا یفعلوا، یفعلوا اور یفعلوا کا وزن ہوگا تو فاعلیت پر فاعلن، مفعولیت مفعولن، ظرفیت، اہلیت، تفضیل، امر نہیں وغیرہ، اسی طرح تمام صیغے۔ حاصل تعریف یہ کہ علم اشتقاق وہ علم ہے جس میں ایک اصل لفظ سے ایسی فروع صیغے بنانے کا طریقہ معلوم ہو جو مادے کے اعتبار سے متماثل ہوتی ہیں اور صورت معنی کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ علم اشتقاق کیا علم ہوا تعریف کے مطابق، یعنی حاصل تعریف کیا ہوا کہ وہ علم جس میں ایسے صیغے نکالے جائیں ایک اصل واحد سے، بھلے وہ الضرب مصدر ہو یا ضربہ واحد مذکر غائب صیغہ ہو، ان سے ایسی امثلہ نکالی جائیں جو کہ مادے کے اعتبار سے تو آپس میں متماثل ہوں، لیکن صورت اور معنی کے اعتبار سے آپس میں مختلف ہوں۔ ٹھیک ہے، موضوعہ یعنی اس کا موضوع مفردات کلام العرب من حیث الاصالۃ والفرعیۃ فی الجوہر۔ ٹھیک ہے، اب اس کا موضوع پڑھ لیتے ہیں کہ مفردات کلام عرب میں من حیث الاصالۃ والفرعیۃ فی الجوہر، اور اس اعتبار سے کہ اصلی اور فرعیہ دیکھی جائے ان کے جوہر میں۔ جوہر کہتے ہیں جو حرف تہجی اس لفظ کے بننے میں شامل ہوتی ہیں، یعنی ضربہ کو اگر دیکھا جائے تو ضربہ میں ضاد ربا جو حرف تہجی شامل ہیں یہ اس کا جوہر ہے۔ ٹھیک ہے، جوہر ہے اس کا۔ تو مفردات کی دیکھیں، مفردات کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ یعنی کلمات لا من حیث وقوعها فی الترکیب۔ اس تفسیر کے مطابق لفظ مفردات کے ذریعے علم نحو کے موضوع سے اعتراض ہو گیا، کیونکہ اس کا موضوع مرکبات بھی ہیں اور مفردات بھی، مگر مفردات اس کا موضوع من حیث وقوعها فی الترکیب ہے، نہ کہ لا من حیث وقوعها فی الترکیب۔ اس کی مزید توضیح علم صرف کی تعریف میں آگے آئے گی۔ ٹھیک ہے، مفردات کی بات کی گئی، مفردات کلام العربی من حیث الاصالۃ والفرعیۃ فی الجوہر۔ تو مفردات کون سے مفردات؟ تو مفردات کی وضاحت کر لیں کہ وہ مفردات جو لا من حیث وقوعها فی الترکیب، ایسے مفردات جو ترکیب میں واقع نہ ہوتے ہوں۔ ٹھیک ہے،
اس تفسیر کے ذریعے سے علم نحو سے اعتراض کیا گیا ہے، کیونکہ علم نحو کا موضوع بھی اگرچہ مفردات بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں علم نحو میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا مفرد اور مرکبات، لیکن مفردات اس میں بھی زیر بحث ہوتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ من حیث وقوعہ فی ترکیب ہوں، یعنی وہ ترکیب میں واقع ہوں تو علم نحو کا موضوع ہوں گے، اگر ترکیب میں واقع نہ ہو تو وہ علم نحو کا موضوع نہیں ہوں گے۔ جبکہ جو علم صرف ہے، علم اشتقاق ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ مفردات لا من حیث وقوعہ فی ترکیب، ایسے مفردات جو ترکیب میں واقع نہ ہوتے ہیں، ترکیب میں واقع نہ ہوتے ہیں، اس سے مراد آپ کو تھوڑی اور سمجھا دوں، یعنی آپس کے تعلق کو نہ بتایا جائے اس میں، ٹھیک ہے، آپس کے تعلق کو نہ بتایا جائے گا تو یہ علم اشتقاق کا موضوع ہے، آپس کے تعلق کو بتایا جائے گا تو یہ علم نحو کا موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ من حیث الاصالۃ والفرعیۃ، یہ علم لغت کے موضوع سے اعتراض ہے، کیونکہ اس کا موضوع مفردات من حیث الوضع للمعانی الجزئیہ ہے، نہ کہ من حیث الاصالۃ والفرعیۃ، ٹھیک ہے۔ من حیث الاصالۃ والفرعیۃ یعنی علم اشتقاق کا موضوع جو کلام عرب میں جو مفردات ہیں وہ کس اعتبار سے؟ اصالت اور فرعیت کے اعتبار سے، اصلی ہونے اور فرعی یعنی قسم ہونے کے اعتبار سے، یعنی ایک چیز اصلی ہے اور دوسری چیز اس کی فرع ہے یعنی قسم ہے، اس اعتبار سے جو ہے علم اشتقاق کا موضوع ہے مفردات۔ اس تفسیر کے ذریعے، اس لفظ کے ذریعے کس کی جو ہے وہ کی گئی ہے؟ اعتراض کیا گیا ہے علم لغت سے، کیوں؟ کیونکہ علم لغت میں بھی مفردات اگرچہ زیر بحث ہوتے ہیں، لیکن کس طرح؟ من حیث الوضع للمعانی الجزئیہ، ٹھیک ہے، وضعی معنی کے اعتبار سے، معنی جزئیہ کے وضعی اعتبار سے جو ہے زیر بحث ہوتے ہیں، جبکہ علم اشتقاق کا موضوع مفردات اس اعتبار سے نہیں ہوتے بلکہ اصالت اور فرعیت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، نہ کہ من حیث الاصالۃ والفرعیہ۔ اور علم اشتقاق کا موضوع مفردات من حیث الاصالۃ والفرعیۃ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کے قواعد میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مفردات کے درمیان اصالت اور فرعیت کیسے متحقق ہوتی ہے، اصل کی اصالت اور فرع کی فرعیت کیسے پہچانی جاتی ہے، پھر ان قواعد کی مدد سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ فلاں لفظ مشتق ہے اور فلاں لفظ مشتق منہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہے آپ کے پاس جو علم اشتقاق ہے، علم اشتقاق میں یہ بتایا جاتا ہے، یعنی علم اشتقاق کا موضوع من حیث الاصالۃ والفرعیۃ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصالت اور فرعیت کیسے متحقق ہوتی ہے، یعنی اصالت کیسے پتہ چلتی ہے، فرعیت کیسے پتہ چلتی ہے کہ یہ اصل ہے، یہ فرع ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں قواعد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ہمیں اصالت اور فرعیت پتہ چلے گی تو ہمیں یہ پتہ چلے گا یہ صیغہ اصل ہے، یہ صیغہ جو ہے فرع ہے، تو اصالت اور فرعیت پتہ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ فلاں لفظ مشتق ہے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اور فلاں لفظ مشتق منہ ہے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے ضربہ کو دیکھا جائے تو ضربہ کے بارے میں ہم کہیں گے کہ ضربہ کیا ہے؟ ضربہ اصل ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کے بعد ضارب وغیرہ ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ اس کی فرع، ضارب، مضروب وغیرہ کیوں کہلائیں گے؟ کیونکہ یہ متحقق، ان کو صیغوں پر رکھ کر، فاعلہ کے وزن پر رکھ کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس میں اصالت اور فرعیت متحقق ہے، ٹھیک ہے، فی الجوہر۔ ابھی آپ کو شاید ہو سکتا ہے کہ علم اشتقاق اور علم صرف کی تعریفوں میں جو ہے فرق نہ پتہ چل رہا ہو، لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے، کیونکہ ہم نے آپ نے پہلے سے جو ہے علم صرف ہی پڑھا ہے، اس وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے سمجھنے میں، لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے پختہ ہو جائے گی تعریف، اس کی وضاحت آپ کو فوائد خیول سمجھ میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ تعریف آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ فی الجوہر، جوہر سے مراد وہ حرف تہجی ہے جن سے کلمہ مرکب ہوا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی کلمہ جن الفاظ سے مل کر مرکب ہوا ہے، بنا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس کا جوہر۔ جیسے ضربہ، ضربہ ضاد را با سے مل کر بنا ہے نا، تو ضاد را با اس کا کیا ہے؟ جوہر ہے۔ کوئی بھی لفظ جن الفاظ سے مل کر بنا ہوتا ہے وہ اس کا جوہر ہوتا ہے۔ یہ قید صرف کے موضوع سے اعتراض ہے، کیونکہ صرف میں بھی اگرچہ اصالت اور فرعیت بین المفردات سے بحث ہوتی ہے، مثلاً یہ بتایا جاتا ہے کہ سید اصل میں سیود تھا، فلاں قاعدے کے مطابق فلاں تعلیل ہو کر سید ہوا۔ دیکھیں صرف میں بھی ایسی بحث ہوتی ہے نا، کسی بھی لفظ کی تعلیل بتائی جاتی ہے کہ سید اصل میں سیود تھا، یہ بات تو ہوتی ہے اس میں بھی، پھر فلاں قاعدے کے مطابق فلاں تعلیل ہو کر سید ہوا، یہ بات ہوتی ہے، تو یہی فرق بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح آگے جا کے دونوں علم الگ ہو جائیں گے، یعنی سید صورت اور حیت کے اعتبار سے اصل ہے اور سید اس کی فرع ہے، ٹھیک ہے، یعنی سید صورت اور حیت کے اعتبار سے یہ اصلی صورت تھی نا، اس کی اصل یہ تھا، لیکن وہ بعد التعلیل کیا ہو گیا؟ سید ہوا۔ مگر اصالت اور فرعیت کی یہ بحث صرف میں باعتبار جوہر کے نہیں ہوتی بلکہ باعتبار حیت اور صورت کے ہوتی ہے، صورت اور حیت کے اعتبار سے فلاں لفظ اصل اور فلاں لفظ اس کی فرع ہے، جیسا کہ مثال سے واضح ہوا، برخلاف علم اشتقاق کے کہ اس میں اصالت اور فرعیت کی بحث باعتبار جوہر ہوتی ہے، مثلاً یہ بتایا جاتا ہے کہ ضارب کے حرف اصلی ضربہ ہیں اور الف زائد ہے،
ٹھیک ہے، اس میں یہ بتایا گیا تھا، صرف میں یہ بتا رہے تھے کہ سیدن اس کی اصل صورت تھی، سیدن اس کی فرع صورت ہے، لیکن اس کے حرف اصلی نہیں بتا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن علم اشتقاق کا موضوع کیا ہے؟ علم اشتقاق میں بحث ہی حرف اصلی یعنی جوہر کے اعتبار سے ہوگی، یعنی ضاربن اور ضاربن وغیرہ، ضاربن اور ضربہ پر رکھ کر ضاربن کو جب پرکھیں گے تو ہم بتائیں گے کہ ضربہ تو حرف اصلی ہیں، لیکن یہ الف کیا ہے؟ اس کا زائد ہے، لیکن صرف میں ایسی بات نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہی فرق ہے دونوں کے درمیان کہ اگرچہ صرف میں بھی جو ہے اصالت اور فریت کے اعتبار سے بات ہوتی ہے، لیکن علم اشتقاق میں اصالت اور فریت کی بحث جو ہوتی ہے وہ جوہر کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ ضربہ اصل ہیں اور الف اس کا زائد ہے، ٹھیک ہے، اسی اعتبار سے، یعنی ضربہ حروف کے اعتبار سے اصل مشتق منہ ہے اور ضاربن اس کی فرع یعنی مشتق، یا مثلا سیدن کے حرف اصلی سین واو دال ہیں اور باقی زائد، یعنی سعود حرف کے اعتبار سے اصل مشتق منہ اور سیدن اس کی فرع یعنی مشتق ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ یعنی سیدن اور سیدن کا فرق علم اشتقاق کے اعتبار سے کیسے بتائیں گے کہ سین واو دال اس کے حرف اصلی ہیں اور سین کیا دال جو ہیں اس کی فرع ہے، مشتق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم اشتقاق میں بحث نہیں ہوتی کہ لفظ کی اصلی صورت کیا ہے اور فرعی صورت کیا ہے، بلکہ یہ بحث ہوتی ہے کہ لفظ کے اصلی حروف کون سے ہیں اور فرعی حروف کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہے علم اشتقاق میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ اصلی صورت، جیسے صرف میں کہہ رہے تھے نا ہم، اصلی صورت سیدن ہے اور فرعی صورت سیدن ہے، یہ بحث نہیں ہوتی علم اشتقاق میں، بلکہ بحث کیا ہوتی ہے؟ بحث یہ ہوتی ہے کہ اصلی حروف کون سے ہیں، اصلی حروف بتائی دیے جائیں گے کہ سیدن اس کے اصلی حروف ہیں، اور اگر سیدن آ جائیں تو یہ اس کے حروف ہے، سین یا دال جو ہوگا یا اس میں حرف زائد ہوگا۔ پھر اس کے بعد غرضو یعنی غرض الاشتقاق یعنی اشتقاق کے غرض کیا ہے؟ تحصیل ملکۃ یعرف بها الانتساب علی وجہ الصواب، یعنی علم اشتقاق کی غرض یہ ہے کہ ایسا ملکہ حاصل کر لیا جائے جس کے ذریعے بعض کلمات کی طرف اصالت اور بعض کی طرف فرعیت کی نسبت صحیح طریقے سے کی جا سکے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسی قوت حاصل کرنا، ایک ایسا جو ہے ایکسپیرینس حاصل کرنا، ایسا تجربہ حاصل کرنا جس کے ذریعے سے بعض کلمات کی طرف اصالت، ظاہر ہے کہ ہم اس کے حرف اصلیہ کیسے پہچانیں گے؟ جب ہم صحیح نسبت لگائیں گے کہ یہ جو ہے یہ اصل ہے اور یہ اس کی فرع ہے، صحیح نسبت جب لگا پائیں گے جبھی ہم کسی لفظ کو اس کا اصل اور کسی لفظ کو اس کا فرع کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ بعض کلمات کی طرف اصالت اور بعض کلمات کی طرف فرعیت کی نسبت صحیح طریقے سے کی جا سکے، غایتہ الاحتراز عن الخلل فی الانتصاب، ٹھیک ہے، یعنی اس علم کی غایت یہ ہے کہ اس کی بدولت اصالت اور فرعیت کی نسبت میں غلطی واقع ہونے سے اعتراض ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس نسبت میں اگر غلطی واقع ہو جائے، یعنی کسی لفظ کا مشتق منہ کسی ایسے لفظ کو سمجھ لیا جائے جو در حقیقت اس کا مشتق منہ نہیں ہے، تو الفاظ کے استعمال اور ان کے معنی سمجھنے میں لامحالہ غلطی واقع ہو جائے گی، یعنی بتایا جا رہا ہے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور صحیح معنی غایت اس کی یہی ہے کہ ایسی غلطی سے بچنا جو انتصاب میں غلطی سے بچنا اس کی غایت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کسی لفظ کی طرف نسبت کر دی جائے کہ یہ اس کی اصل ہے حالانکہ وہ اس کا اصل نہیں تھا، تو تمام صیغے بگڑ جائیں گے، تمام صیغوں کے معنی تبدیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کسی لفظ کی طرف صحیح نسبت کروانا ضروری ہوتا ہے، اور یہی علم اشتقاق کی غرض ہے۔ اس کے بعد دیکھیے علم صرف کی تعریف، علم الصرف تعریفہ، الصرف کو التصریف بھی کہتے ہیں، اور دونوں کے لغوی معنی متغیر کرنے اور پھیرنے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ ہوا علم یبحث فیہ عن الاعراض الذاتیہ لمفردات کلام العرب من حیث صورها وہیئاتها کالاعلال والادغام، ٹھیک ہے، الصرف کو تصریف بھی کہتے ہیں، اور دونوں کے لغوی معنی کیا ہے؟ متغیر کرنا اور پھیرنا، ٹھیک ہے، اور اس کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا ہے عربی تعریف، یعنی علم صرف وہ علم ہے جس میں عربی کلمات مفردہ کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، صورت و حیت سے بحث کی جاتی ہے، جیسے کہ اعلال اور ادغام، ٹھیک ہے، علم صرف وہ علم ہے جس میں عربی کلمات مفردہ کے عوارض ذاتیہ، جیسے اعلال ہونا، کسی لفظ کا تعلیل ہو کر کسی صورت میں آنا، ادغام ہو جانا، آپس میں مل جانا، جیسے ضبہ میں ہم نے ملایا تھا، ٹھیک ہے، مفردات یعنی ایسے کلمات جو ترکیب میں واقع نہ ہوں، یا اگر ترکیب میں واقع بھی ہوں تو ان کی ترکیب ملحوظ نہ ہو۔ اس تفسیر کے مطابق لفظ مفردات کے ذریعے علم نحو سے احتراز ہو گیا، کیونکہ نحو میں مرکبات کے عوارض ذاتیہ اور ایسے مفردات کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے،
جن کا دوسرے کلمات کے ساتھ مرکب ہونا ملحوظ ہو، ٹھیک ہے۔ مفردات بھی اس کا موضوع ہیں، لیکن ایسے مفردات جن کی ترکیب موقع نہ ہو، یعنی وہ ترکیب میں واقع نہ ہوتے ہوں، یا اگر ترکیب میں واقع بھی ہو جائیں تو ان کی ترکیب ممکن نہ ہو۔ اسی وجہ سے اسی لفظ کے ذریعے نحو کے موضوع سے اعتراض ہو گیا، کیونکہ اس میں بھی عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، لیکن وہ جو ہے اس اعتبار سے کہ کلمات آپس میں مرکب ہونا ملحوظ ہو، جن کلمات کا آپس میں مرکب ہونا ملحوظ ہو ان مفردات کی بات کی جاتی ہے۔ جیسے اگر کہا جائے ذہب زیدن، تو ذہب زیدن مل کر ایک ترکیب واقع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے مفردات سے بحث علم صرف میں نہیں کی جاتی، بلکہ ایسے مفردات سے بحث کی جاتی ہے جن کی ترکیب ملحوظ نہ ہو۔ کلام العربی، اگر محض صرف عربی کی تعریف مقصود ہو تو یہ قید دوسری زبانوں کے علم صرف سے اعتراض ہے، اور مطلق علم صرف کی تعریف مقصود ہو تو یہ قید اتفاقی ہے، ٹھیک ہے۔ کلام العربی، یہ ہم نے یہ قید کر دی نا کہ کلام العربی، تو کلام العربی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کلام العربی اگر یہ جو ہے صرف عربی کی تعریف مقصود ہے تو یہ قید جو ہے دوسری زبانوں کے علم صرف سے اعتراض ہے۔ ظاہر ہے کہ دوسری زبانوں کا بھی علم صرف ہو سکتا ہے نا، جیسے اردو زبان میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے الفاظ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، جیسے اختلاف، مختلف، تو یہ الفاظ اردو کے ہیں، اور اردو میں بھی دیکھیں کتنے ساری جو ہے تبدیلی آ رہی ہے، تو صرف اردو کی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کلام العربی کے ذریعے سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں کیا کیا گیا ہے، علم صرف کو، یعنی عربی کے علم صرف کو مقید کیا ہے، اس کو خاص بنایا گیا ہے، دوسرے علموں کے علم صرف کو جو ہے نکالا گیا ہے۔ لیکن اگر اتفاقی قید لی جائے تو یہ قید اتفاقی ہوگی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، صحیح۔ من حیث صورہا، سورون سورہ کی جمع ہے، حیت کو کہتے ہیں۔ اس قید کے ذریعے علم لغت سے اعتراض ہے، کیونکہ اس میں مفردات سے بحث من حیث الوضع للمعانی الجزئیہ ہوتی ہے، نہ کہ من حیث الصورہ، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، علم لغت کے موضوع سے اعتراض ہے، کیونکہ اس میں صورت کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ للمعانی الجزئیہ، جز کے معنی کے اعتبار سے، وضعی معنی کے اعتبار سے اس میں بحث ہوتی ہے، جبکہ علم صرف میں ایسی بحث نہیں ہوتی۔ نیز اسی قید کے ذریعے علم اشتقاق سے بھی اعتراض ہے، کیونکہ اشتقاق میں مفردات سے بحث من حیث الجوہر ہوتی ہے، جیسا کہ گزر چکا، نہ کہ من حیث الصورہ۔ وہیئاتھا، صورہا پر عطف تفسیری ہے، ہیئاتھا جو ہے صورہا پر عطف تفسیری ہے، صحیح ہے۔ اس میں بھی مفردات کا ذکر ہے، لیکن مفردات فی الجوہر نہیں ہوتی، من حیث الجوہر نہیں ہوتی، بلکہ من حیث الصورہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کالاعلال والادغام، مفردات کے ان عوارض ذاتیہ کی مثال ہے جن سے اس فن میں بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اعلال اور ادغام کے حوالے سے علم صرف میں بحث ہوتی ہے، وہی بتایا گیا ہے۔ تعریف کا حاصل یہ ہے کہ علم صرف ایسا علم ہے جس میں عربی کلمات مفردہ کے ان عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے جن کا تعلق کلمات کی صورت سے ہے، نہ کہ جوہر یا معنی وضعیہ سے۔ مثلاً یہ کہ خالہ کی اصلی صورت خوالہ تھی، قاعدے کے مطابق فلاں تعلیل ہو کر خالہ ہو گئی۔ اسی طرح ادغام، تخفیف، ابدال اور قلب مکانی اور کلمات کے اوزان وغیرہ کی بحث ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف میں کیا ہے بحث کی جاتی ہے، وہی بتایا گیا ہے، یعنی علم صرف میں ایسے مفردات سے بحث کی جاتی ہے جن کا تعلق، یعنی ایسے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے جن کا تعلق جو ہے اس کی حیت اور صورت کے اعتبار سے، جیسا خالہ اصل میں خوالہ تھا، کہ خالہ میں واو متحرک ماقبل مفتوح کی تعلیل کے اعتبار سے خالہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ادغام، تخفیف، ابدال، قلب مکانی وغیرہ سے اس میں بحث کی جاتی ہے۔ موضوعہ، یعنی اس کا موضوع، المفردات المخصوصۃ من الحیثیۃ المذکورہ، یعنی علم صرف کا موضوع مفردات کلام عرب من حیث الصورہ ہیں، صورہ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ ضربا، دونوں میں آپس میں صورت کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ علم صرف میں جانا جاتا ہے، جبکہ علم اشتقاق میں تھا کہ ضربا اور ضربا کے ساتھ ضاربن اگر ہے تو اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ ضربا کے اعتبار سے اس میں کون سا لفظ زیادہ ہے۔ اگر الف زیادہ ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا ضاربن مشتق ہے، اور ضربا مشتق منہ، یعنی ضربا کے ذریعے سے ضاربن نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ غرضہ، اس کی غرض، تحصیل ملکۃ یعرف بہا ما ذکر
من الاحوالی یعنی اس فن سے غرض یہ ہے کہ ایسا ملکہ حاصل کر لیا جائے جس کے ذریعے مفردات کے احوال مذکورہ یعنی ان کے عوارض ذاتیہ من حیث الصورہ پہچانے جا سکیں، صورہ کے اعتبار سے ان کے عوارض ذاتیہ کو پہچانا جا سکے، یہ ہے جو ہے علم صرف کا موضوع، ٹھیک ہے۔ من حیث الصورہ ان کے چیزوں کو پہچانا جا سکے، غایتہ الاحتراز عن الخطأ من تلک الجہات یعنی اس فن کی غایت یہ ہے کہ معرفت مذکورہ میں خطا اور غلطی سے اجتناب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ معرفت مذکورہ میں یہ اس طرح کے پہچاننے میں جو ہے غلطی اور خطا سے محفوظ ہو جائے، یہی علم صرف کی غایت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔